بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے اور یہ ایک بہت جامع فیصلہ ہے۔ 70 صفحات پر مشتمل اس تفصیلی فیصلے کو تحریر کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے۔ اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ الیکشن میں بڑا سٹیک یعنی اصل فریق جو ہوتے ہیں جس کا نفع و نقصان وابستہ ہوتا ہے وہ عوام ہوتے ہیں۔ مخصوص نشستیں تحریک انصاف ہی کی ہیں۔ الیکشن کمیشن یکم مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے جس میں اس نے دوسری پارٹی کو سیٹیں دی تھیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں 2 ججز جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کے اختلافی نوٹ پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا ایسا واقعہ کم پیش آیا ہوگا۔ فاضل ججز نے 12 جولائی کے اکثریتی فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دیا ہے، یعنی ان اختلاف کرنے والوں نے جس انداز میں اکثریت فیصلے پر اختلاف کیا گیا وہ مناسب نہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ نہیں لکھا تھا، وہ تو لگتا تھا اس وقت بالکل ہی سکتے میں چلے گئے۔ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا۔ بدقسمتی سے موجودہ کیس کے حقائق اشارہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن 2024 کے انتخابات صاف شفاف کرانے کا اپنا کردار نبھانے میں ناکام رہا۔ الیکشن کمیشن نے یعنی اس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن میں دھاندلی ہونے دی۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ کی، لیکن یہ ججز جو ہیں وہ بہت محتاط ہیں، اور یہ آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ تصادم کے جج نہیں ہیں، یہ کوئی اپوزیشن نہیں ہے، یہ بہت ہی محتاط لوگ ہیں۔ بدقسمتی سے موجودہ کیس کے حقائق اشارہ کرتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں ناکام رہا۔ الیکشن کمیشن انتخابی عذرداریوں کے حوالے سے بہت سے فیصلے کرتا ہے، اس لیے وہ ایک نیم عدالتی فورم ہے۔ اگر کسی عدالت سے اس کا فیصلہ مسترد ہوتا ہے تو وہ بطور متاثرہ فریق اپیل دائر نہیں کر سکتا، لیکن اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے بطور متاثرہ فریق عدالت کے سامنے اپنا مقدمہ لڑا اور لڑتا رہا۔ یہ عدالت متعدد مقدمات میں کہہ چکی ہے، مکمل انصاف کرتے ہوئے عدالت کسی تکنیکی اصول کی پابند نہیں ہے۔ اس کی اور بھی وضاحت کی ہے انہوں نے فیصلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ جب الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو پھر عدالتوں کو مداخلت کرنا پڑتی ہے، اور اگر آگے جا کر کرنا پڑی تو عدالت مداخلت کرے گی۔ اگر آئندہ مداخلت کرنی پڑی تو عدالت مداخلت کرے گی۔ الیکشن کمیشن کا بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی نہ تسلیم نہ کرنا سمجھ سے بالا تر ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے پر صرف انتخابی نشان لیا جا سکتا ہے، پوری سیاسی جماعت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آئین و قانون کسی شہری کو انتخاب لڑنے سے نہیں روکتا۔ عوام کی خواہش اور جمہوریت کے لیے صاف شفاف الیکشن ضروری ہیں۔ آئین عوام کو اپنا جمہوری راستہ اپنانے کا اختیار دیتا ہے۔ عوام کا ووٹ جمہوری گورننس صحیح لفظ استعمال کیا کے لیے اہم ہے۔ عدالت نے مخصوص سیٹیں الاٹ کرنے کے لیے بنائی گئی انتخابی رولز کی شق 94 بھی کل عدم قرار دے دی۔ اب اس کے بعد یہ سیٹیں نہیں دی جا سکتی۔ اب یہ تو یہ ہے کہ بھئی آپ طاقت سے اور اندھی طاقت سے اور بے رحمانہ اور شقاوت قلبی والی طاقت سے اپنا فیصلہ نافذ کر دیں۔ سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں سب سے زیادہ زیر بحث سوال کہ جو درخواست میں استدعا ہی نہیں کی گئی تھی وہ ریلیف دے دیا، وہ ریلیف دے دیا گیا کہ جواب دے دیا، یعنی یہ کہا گیا تھا کہ جو چیز مانگی ہی نہیں گئی تھی اس میں ریلیف دے دی گئی، اس کا جواب انہوں نے دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے پاس آرٹیکل 199 میں وہ اختیار موجود ہی نہیں
جو سپریم کورٹ کے پاس مکمل انصاف کرنے کے لیے آرٹیکل 187 میں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ جس نے بلے کا نشان چھینا تھا، اس کے پاس وہ آخری عدالت مکمل انصاف سپریم کورٹ میں ہوتا ہے، اعلیٰ ترین عدالت میں اس نظام میں، اور اس کا جو فیصلہ ہے وہی حتمی ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ یہ تو ویسے کامن سینس کی بات ہے، لیکن یاد دہانی کرانے کی ضرورت پڑی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ اختیار نہ ہونے کے باعث پی ٹی آئی کی درخواست نہ ہوتے ہوئے صاف شفاف انتخابات پر مکمل انصاف کا وہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی جو سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن کر سکتے تھے۔ پشاور ہائی کورٹ جو کر سکتی تھی اس میں وہ ناکام ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کا معاملہ دوبارہ فیصلہ کرنے کے لیے ریمانڈ بیک کر سکتی تھی، الیکشن کمیشن کو بھیج سکتی تھی۔ دیکھیے بات تو ہے بالکل سیدھی صاف، اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ پنجابی کا محاورہ یہ ہے کہ سوتے کو جگا سکتے ہیں، جاگتے کو کوئی نہیں جگا سکتا۔ یعنی جو آدمی یہ تاثر دے رہا ہے کہ میں سویا ہوا ہوں، دراصل وہ جاگ رہا ہے، اسے آپ نہیں جگا سکتے۔ دوسری بات یہ، معاشرے کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا آئین اور قانون کی بالادستی کا یا طاقت کا۔ اب ایک آزاد اخبار نویس نے ایک سرکاری اخبار نویس سے پوچھا، بھائی صاحب یہ 8 ججز ہیں، 8 ججز، اور انفیکٹ تو 11 ہیں، باقی 3 نے بھی جو ہے وہ اس کی فیصلے کی بعض چیزوں کی حمایت کی ہے، قاضی فائز عیسیٰ سمیت۔ اس اخبار نویس نے جواب دیا 8 ہوں یا 18، اسٹیبلشمنٹ اس فیصلے کو نہیں مانے گی۔ تو اصول کیا طے پایا کہ جو فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کرے گی، چاہے وہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، بلاول بھٹو، اپنا حمزہ شہباز یا کوئی، ان کو چھوڑیے فی الحال ان کو بھول جائیے، چاہے وہ چور چکوں کی حمایت کا فیصلہ کرے، چاہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ ڈکیتی جائز ہے آج سے، اس استدلال کی روح سے، میں یہ نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ یہ کر رہی، اپنا اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی، لیکن یہ تو ساری دنیا مانتی ہے نا کہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے، ووٹ کسی اور کو ملا، حکومت کسی اور کی بنی۔ تو اگر طاقت فیصلہ کن ہے تو پھر یزید سچا ہے، پھر امام حسین کا کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، اور یہ دنیا میں ازل سے ہوتا آیا ہے۔ جناب اس نے جنید بغداد نے کہا تھا حسین بن منصور حلاج سے، جب وہ اپنے کوئی دعوے کر رہا تھا، کچا پکا سا تھا ابھی، وہ اصل میں تو وہ شاعر ہی تھا، تو انہوں نے کہا وہ کم بات کرتے تھے حسین، وہ حسین کہتے تھے اسے، یا ہم نے اسے منصور بنایا، منصور تو اس کے والد کا نام تھا، جیسے ہم نے جنرل پرویز کو مشرف بنا دیا۔ حسین یہ کاروبار دنیا ہے، ازل سے ایسا ہی ہوتا ہے اور ازل تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ دیکھیے ایک ہے طاقت کی حکمرانی، ایک ہے اصول اور قانون کی حکمرانی۔ قدرت نے پاکستانی قوم کو ایک سنہری موقع پھر عطا کیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے یہ جو ڈھیٹ لوگ ہیں، یہ جو لوگ جنہیں شرم ہی نہیں آتی اور جنہیں معاشرے کے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں، جو اپنی ذات میں جیتے ہیں، جو اپنے ذاتی مفادات دیکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب 8 کیا، بلکہ انہیں کہنا چاہیے 800 ججز ہوں اور 99% عوام ہوں اور اصول ہو۔ دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، قرآن مجید کہتا ہوں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اگر تمہارے اندر کچھ بھی عقل ہے، اگر تم سوجھ بوجھ رکھتے ہو تو سمجھ لو کہ اجتماعی زندگی جو ہے اس کا انحصار قصاص پر ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی غلطی کرے تو اسے سزا ملے، اور اتنی سزا ملے جتنا اس کا مستحق ہے۔ ایک اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ غلط ہے، حکومتیں جو ہیں وہ ناجائز ہیں، ان کو حکومت کرنے کا کیا حق ہے؟ یہ 2022 کے ضمنی الیکشن میں ثابت ہوا، بار بار ثابت ہوا، جہاں کہیں فیئر الیکشن ہوئے یہ ثابت ہوا، ہر سروے میں ثابت ہوا، دنیا بھر کے جو انتخابات کا سروے کرنے والے ادارے ہیں اس میں ثابت ہوا۔ اب ڈھٹائی اور بے شرمی اگر کسی نے اختیار کرنی اس کی مرضی ہے۔ اور دوسری بات بھی قرآن مجید کہتا ہے من ہلک عن بینہ،
جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، جو جیا وہ دلیل سے جیا۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، صرف عمارت کی بنیاد نہیں ہوتی، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ اور اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے طویل تحقیق کے بعد کہ جذبات کی بھی ایک سائنس ہوتی ہے۔ جب کسی ملک کی آبادی دور دراز کے دیہات میں، سرائیکی علاقے کے 80 90 سال کے بوڑھے عمران خان کی تصویر سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، عمران خان کی نہیں، یہ عمران خان وہی تھا جس کو 1 سیٹ ملی تھی 2002 میں۔ وہ تبدیلی کی تمنا رکھتے ہیں، ظلم سے بچنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون ہو، وہ چاہتے ہیں انصاف ہو، انہیں کھانے کے لیے روٹی ملے، ان کے بچوں کو روزگار ملے، تعلیم ملے۔ یہ دنیا کا وہ بدقسمت ملک ہے، انڈیا سے آپ کا کمپٹیشن ہے۔ انہوں نے وہ کون سے وہاں جناب جینیس بستے ہیں، اور دنیا کی کون سی وہ منفرد قوم ہے؟ $300 بلین کی ان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے، اور ہماری 3 بلین کی، اور ہمیں شرم اس پہ نہیں آتی ان تمام حکمرانوں کو جو رہے ہیں، تمام کو۔ تعلیمی ادارے برباد کر دیے، ہسپتال میں مریض کو دوا نہیں ملتی، تعلیم یافتہ آدمی کو نوکری نہیں ملتی، کاروبار کرنے والوں کو کاروبار کرنے نہیں دیا جاتا۔ تو یہ کس لیے ہے؟ اور سرکاری محکمے جو وہ ظلم کے ادارے بن گئے، پولیس اور FBR غنڈوں کے گروہ بن گئے ہیں، اور اس پر بھی یہ آپ فیصلہ نہیں تسلیم کرتے ہو، ڈٹائی سے کہتے ہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو کہیں کہ ہم اصول کو نہیں مانتے۔ انتخابی نشان کے فیصلے دیکھیے، گجرانوالہ میں، لودھرا میں، وہ نام بھی میں آپ کو بتا دوں، 3-4 سیٹیں پہلے لے چکے ہیں قاضی صاحب، عدالتیں لے چکی ہیں۔ 2 گجرانوالہ کی 71 تھی، اور دوسری کون سی تھی، لودھرا کی تھی۔ اور اب یہ سعد اللہ باجوہ کی سیٹ جو ہے وہ قاضی صاحب کے پاس کیس لگا، وہ سیٹیں پوری کرنا چاہتے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا یہ اسمبلی ہے ہی نہیں عوام کی، یہ اسٹیبلشمنٹ کی فیصلی ہے، اسمبلی ہے۔ پہلے بھی اس پارلیمنٹ کی کبھی کوئی حیثیت نہیں تھی، پہلے بھی 100% فیئر الیکشن کبھی نہیں ہوئے، مگر یہ تو ڈکیتی ہے صاف۔ اور یہ بہترین موقع اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ جنہوں نے غلط فیصلے کیے تھے وہ اپنے فیصلے واپس لے لیں۔ اس قوم کو قاضی عیسیٰ اور راجہ سکندر زمان کے اور نواز شریف اور اپنا زرداری کے حوالے نہ کرے خدا کے لیے۔ دیکھیے قانون دان کیا کہتے ہیں کہ اب اس فیصلے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا قانون کے ذریعے۔ بعض نے کہا کہ اس کے آئینی ترمیم کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے کیسے کیا جا سکتا ہے جی؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک فیصلہ ہے، وہ ہو چکا، اسے نافذ ہونا چاہیے، بیک ڈیٹ۔ اور دھاندلی کو آئینی ترمیم سے، سیاہ کو آئینی ترمیم سفید کیسے کر سکتی ہے، رات کو دن کیسے بنا سکتی ہے، اور دن کو رات کیسے بنا سکتی ہے۔ دیکھیے قاضی صاحب کا رویہ کیا ہے، جن کو توسیع دینا چاہتے 3 سال کی اور 5 سال کی جو چیف۔ قاضی صاحب نے ایک دن میں 3 ایسے کام کیے کہ پاکستانی عوام حیرت زدہ رہ گئے۔ ہر وہ شخص جس میں کوئی اصول پسندی، کوئی شرم و حیا، کوئی غیرت، کوئی آئین کا احترام ہے، وہ ہکا بکا ہی رہ گیا۔ وہ اس کی ریکٹر اپنا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی محترمہ، وہ ویل چیئر پہ آئیں اور قاضی صاحب نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ بہانہ بازی کر، اس سے بھی سخت لفظ استعمال کیا اور استعفیٰ دے دیں۔ اور اخبار نویسوں کو کہا کہ یہ گالی دیتے ہیں۔ اور وکیل نے کہا میں قرآن اور حدیث سے ایک بات کچھ دلیل دینا چاہتا ہوں، کہا ہم نہیں سنتے، ہم نے نہیں سننی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے قرآن اور حدیث کا مخالف بنا کے پیش نہیں کر رہا، غصے میں تھے، اور غصے میں جب آدمی ہوتا ہے تو وہ اور پولیس کے ذریعے نکلوا دیا اس کو۔ اور یہ چیف الیکشن کمشنر ہیں جنہوں نے الیکشن کے رزلٹ ہی بدل ڈالے، بدلنے کا ذریعہ بنے، بدلے تو کسی اور نے۔ سپریم کورٹ نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ مخصوص نشستیں اس کی ہیں، اس کے بعد آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اگر خریداری ہو سکتی ہے، اگر خریدا جا سکتا ہے تو باجوہ کو خرید لیا گیا تھا نا جی، وہ بھارت کے سامنے لیٹ گیا تھا نا۔
جو کور کمانڈر تھا کشمیر کی سرحد پہ، اس سے وہ کہتا تھا تم جنگ کرا دو گے. وہ کہتے تھے جنرل بلال او بھائی وہ میرے پاس مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ہماری فوج کو، ہمارے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے آتے ہیں، میں ان کو پھولوں کے ہار تو نہیں پہنا سکتا. اس کو بدل دیا. اور یہ نواز شریف صاحب کھٹمنڈو میں خفیہ ملاقاتیں کرنے والے اور بھارت کی ہر دنیا کے ہر فورم پہ ہر جگہ ہر موقع پر حمایت کرنے والے، اور زرداری صاحب جعلی کھاتے کھولنے اور اس پہ فخر کرنے والے. اس کو بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ 2 ججز کے اختلافی نوٹ کے انداز کو انہوں نے نامناسب قرار دیا ہے. دیکھیے حکومت کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے. فوج اور عوام کے درمیان پہلی بار اتنا فاصلہ ہوا جو ہرگز نہیں ہونا چاہیے. میرا موقف تو آپ کو معلوم ہے، میں اس پہ گالی بھی کھاتا ہوں، اعتراض بھی مجھ پہ کیا جاتا ہے. میں سیاچین میں جان ہتھیلی پر رکھنے والے آدمی کے خلاف بات نہیں کر سکتا. ہر ملک کو ایک فوج کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اپنی فوج نہ ہو تو پھر دشمن کی فوج آتی ہے. یہ جو فوج ہے اس کے اور عوام کے درمیان فاصلے ختم ہو جانے چاہیے، بالکل جیسے 65 میں ہم اس کے ساتھ کھڑے تھے، اور 71 کی شکست کے باوجود بھی ہم ان پہ برہم نہیں تھے. ہم ان کی مجبوریوں کو سمجھ رہے تھے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے جو ایک نیم پاگل آدمی تھا یا خان، ایوب خان کا مسلط کردہ، جنہوں نے وہ بھی دیکھیے آئین سے انحراف کا نتیجہ تھا. اگر وہ اس وقت سپیکر کو اختیارات دے دیتے یا جو بھی جمہوری راستہ اختیار کرتے، رائے عامہ جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کو نہیں مانتے. کوئی سروے کرا لیں 90% لوگ اس کے خلاف اگر نہیں ہوں گے تو 80% ہوں گے. نہ چیف جسٹس صاحب، سب سے پاکستان کی تاریخ کے متنازع چیف جسٹس. سپریم کورٹ کے فیصلے کا سب سے اہم حصہ یہ ہے ہم 8 جج ریٹرننگ افسر اور الیکشن کمیشن کے غیر قانونی اقدامات پر پی ٹی آئی اور اس کے امیدواروں نے ان کے اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا. پی ٹی آئی اور اس کے امیدواروں نے ان کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھایا. خاص طور پر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں پہ نقصان پہنچا. کنور دلشاد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نہیں مانے گا الیکشن کمیشن. اب الیکشن کمیشن کو یہ اختیار تو ہے کہ درخواست دائر کرے، مطلب کرنی نہیں چاہیے اسے ویسے، لیکن وہ اختیار ہے، گنجائش ہے. تو فیصلے میں یہ بھی کہا گیا جو پارٹی رجسٹر ہو جائے اسے الیکشن کمیشن رجسٹرڈ جماعتوں کی فہرست سے نہیں نکال سکتا، ڈی لسٹ نہیں کر سکتا. لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواست پر سماعت کا حکم دے دیا ہے جسٹس فیصل زمان انہوں نے اس پر رجسٹرار صاحب نے جو اعتراض کیا تھا انہوں نے اسے معطل کر دیا اور سماعت کا فیصلہ کیا، اور رجسٹرار آفس کے افسروں پر اظہار برہمی کیا اور کہا یہ کیا اعتراض ہے، اور حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے، کہیں بھی اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور آئندہ اس قسم کے اعتراضات نہ کیے جائیں. ایک شہری منیر احمد نے یہ درخواست دائر کی. پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر لاہور کے کیا اس میں گرامی ان کا یاسر کیا نہیں، پرسوں سے وہ غائب تھے، اب ان کی گرفتاری جو ہے وہ تسلیم کر لی گئی ہے. اس کو وہ ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں گرفتاری ڈال دی. 9 مئی کے کیس میں 17 مہینے کے بعد انکشاف ہوا کہ وہ 9 مئی میں ملوث تھے. مقصد کیا ہے؟ دبا کے رکھنا پی ٹی آئی کو، جلسے اور جلوس کتنے دن روک لیں گے؟ کب تک؟ اچھا، فیصلے میں ایک اور پہلو کا بھی احاطہ کیا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے
کہ مختصر فیصلہ یہ جو وضاحت کا قاضی صاحب نے کہا تھا کہ یہ رجسٹرار سے پوچھا تھا، 9 سوالات کیے تھے یا 10 سوالات کیے تھے، کہ مختصر فیصلے پر الیکشن کمیشن نے وضاحت کی درخواست کی، جس پر سپریم کورٹ نے وضاحت جاری کر دی، جس کی قانونی ضرورت تھی۔ قانونی طور پر اس کی سماعت ضروری نہیں تھی۔ عمران خان صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے، یعنی قاضی صاحب نے پہلے تو پچھلے چیف جسٹس کے زمانے میں کہا کہ چیف جسٹس کو اختیار نہیں ہونا چاہیے خود نوٹس لینے کا، کمیٹی بنائی جائے۔ چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز، اس وقت وہ سینئر تھے جی، اور اس کو اپنا کمیٹی بنا دی۔ اب پھر وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کمیٹی کو بدلو، جو چیف جسٹس ہوگا ایک سینئر جج ہوگا، اور ایک جج جو ہے وہ چیف جسٹس نامزد کرے گا۔ تو وہ کمیٹی کی اس پہ عمران خان نے درخواست دائر کی ہے، دوبارہ درخواست دائر کی ہے کہ پی ٹی آئی کے معاملے میں کھلے عام وہ جانبدار ہیں، اور عمران خان کے معاملے میں تو وہ پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات نہیں سن سکتے۔ دیکھیے مختصر بالکل بات یہ ہے، حتمی اور واضح، یا تو اس دلدل میں پڑے رہیں گے، بے یقینی، عدم استحکام، معاشی بحران، بھوک، دنیا بھر کے یعنی دہشت گردی، کل 10 سفیر بچ گئے، اللہ کا شکر ہے۔ آئے دن ہمارے لوگ قتل ہوتے ہیں، 3-4 ہزار جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں بلوچستان میں، اور وہ تو دیکھیے کچھ ان کی جائز شکایات ہیں لاپتہ افراد کے معاملے میں، کچھ یہ ہے کہ راہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، اور سی آئی اے ڈیفینیٹلی اس کی مدد کرتی ہے، اور MI6 اور عرب ممالک بھی بعض وہ کلبھوشن یادیو کہاں سے آیا تھا جس کا نواز شریف نام لینے سے گھبراتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ملک کو اکھاڑا بنا دیا بین الاقوامی طاقتوں کی سازشوں کا، معیشت برباد کر دی۔ مجھے یہ رات کو سوچ کر اتنا قلق ہوا اور اتنی حسرت ہوئی اور اتنا دکھ ہوا، $300 بلین کی اگر ان کی ایکسپورٹ ہے اپنا آئی ٹی کی انڈیا کی، تو ہم $50 بلین کی نہیں کر سکتے تھے؟ چلو آبادی کا 8واں حصہ ہے، 8 گنا آبادی ہے، تو 8 گنا کتنا بنتا ہے؟ $37 بلین، اور آپ کا کوئی کرائسس ہی نہ ہوتا۔ یہ لوگ ہم پہ حکمران بنائے گئے، نواز شریف اور بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری اور چودھری برادران اور شوکت عزیز، ان کے حوالے اس قوم کو کر دیا گیا، اس ایٹمی پاکستان کو، جس کی فوج کو دنیا کی بہترین فوج کہا جاتا ہے، اور جس کی انٹیلیجنس ایجنسی کو دنیا کی کبھی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی کہا جائے۔ کن کے سپرد ہمیں کر دیا گیا؟ ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہاں، ہمارا ایک گناہ ہے کہ ہم احتجاج نہیں کرتے اس طرح۔ میں گالی گلوچ کی بات نہیں کر رہا، مجھے تو سخت نفرت اور کوفت ہے کہ کوئی کسی کو گالی دے۔ میں تو جب کوئی اس کو مریم نواز کو گندی گالی دیتا ہے، یا چیف آف آرمی اسٹاف کو دیتا ہے، یا جنرلوں کو دیتا ہے، مجھے سخت کراہت ہوتی ہے اور میرا دل دکھتا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں اپنے دوستوں سے، اور آپ سے بھی کہا کئی بار، اب پھر کہتا ہوں کہ عمران خان کا سب سے بڑے دشمن نہ اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ سیاسی حریف سیاسی جماعتیں ہیں، نہ کرائے کے اخبار نویس ہیں، نہ کرائے کے دانشور ہیں، نہ امریکہ۔ اس کے سب سے بڑے دشمن وہ غلیظ لوگ ہیں جو جنرلوں کو یا کسی کو بھی گندی گالی دیتے ہیں اور انہیں اکساتے ہیں کہ ہمارے لیڈر پہ ظلم کرو اور اس کو گرفتار رکھو اور پی ٹی آئی کو دبائے رکھو۔ گالی دینا جو ہے یہ کون سا کام ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا جس نے کسی کو گالی دی اس نے اپنے آپ کو گالی دی۔ یہ گالیوں کا کاروبار بند ہونا چاہیے، لیکن بزدل کا وہ آغا شورش کشمیری نے کہا تھا، بہادر کا سفینہ ڈوبے بھی تو مجھدار میں ڈوبتا ہے، اور بزدل کا سفینہ کنارے پر ڈوب جاتا ہے۔ اور اقبال نے یہ کہا تھا سرنگا پٹم سے واپسی پر ٹیپو کے وصیت کے عنوان سے، روز ازل مجھ سے کہا یہ جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز،
ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔